ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر خاموشی سے یوں چلے جاتے ہیں جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ غربت سستی کا نتیجہ ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دو، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ پیٹ کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ اس کے کان نہیں ہوتے۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کے چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش و عظیم کا مالک ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر والا ناکام رہ جائے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔
الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قرآن کی اطاعت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو مگر ان پر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کرو جن میں سوراخ ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق معاف کرنا، صبر کرنا، سچ بولنا، کسی کو تکلیف نہ دینا ہے۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیا ہے کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے۔ وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بچا سکے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔
अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह को इल्म ना हो। कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, तजर्बा देकर मेरी सारी मासूमियत ले गया। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। ऐसे शख्स को कभी सफाई ना दें जो वजह और तफसील पूछे बगैर आपकी तजलील शुरू कर दे। ऐसे लोग मुस्तकिल खामोशी के हकदार होते हैं। चुप रहना हार नहीं होती, सब्र होता है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। माँ की दुआ वक्त तो क्या तकदीर भी बदल देती है। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हालात को देखकर करें, दुनिया को देखकर नहीं। एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आज आप दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह। उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता हुआ आदमी ये भूल जाता है, असल में वो उतर रहा है जीना जीना 2 गज ज़मीन में। अगर तुम मौत की रफ्तार देख लेते तो उम्मीदों से नफ़रत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। गरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नींद रिज़्क़ रोक देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना। देखने वाली नज़र हो तो गुफ्तार अमल का और अमल करदार का आईना है। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक़्त रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा होता है। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। मौत एक बेखबर साथी है, हक बात कहने से ज़्यादा कोई सदका नहीं है। इंसान के आंसू उस वक़्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ़ महसूस करके निकलते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। देखो, हकीर दुनिया की खातर जन्नत ना खो देना। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। ज़ालिमों के साथ ज़िंदा रहना बजाय खुद एक जुर्म है। किसी के लिए सुख ढूंढने वाले की ज़ात पर सुख आसमान से बरसते हैं। वो लोग किसी के नहीं होते जो ताल्लुकात और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। अल्लाह की मोहलत को ताकत ना समझो। वक्त से हारते वो हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। दरख्त पर जब फल हों तो इसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफ़ान और सैलाब में इस दरख्त का सहारा सिर्फ़ इसकी अपनी जड़ें होती हैं। लिहाजा ख़ुद पर एतमाद करना सीखें। कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं। सिर्फ तवक्कल अल्लाह। लोग आपके साथ सिर्फ वही सलूक करते हैं जिस तरह आप इन्हें आपके साथ सलूक करने की इजाज़त देते हैं। ये याद रखें और आज़ाद रहें। ए अल्लाह, तू पाक है, बस हमको आग के अज़ाब से बचा। कुरान पर अमल कीजिए। ये कुरान अल्लाह के दरबार में हमारे लिए सिफारिश करेगा। हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वो है जिसमें हम कुरान पढ़ रहे हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग इसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास के लोगों में
بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ من پسند شخص کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، نہ خوابوں خیالوں میں، نہ زمین و آسمان پر۔ آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاں کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کی عزت دے، عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ 7 چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے: قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ پڑھنے سے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا
تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمان، بدسلوک اور ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا یعنی دو رخا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ یہ زندگی ہے 2-4 دنوں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس شفاعت کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہونے والی ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر میں گندگی، بے حیا عورت بے حیائی کو برداشت کرتا ہے۔ ان افراد کے ساتھ جڑیں جو آپ کو تم کر سکتے ہو کہہ کر حوصلہ بڑھائیں، جو یہ کہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو ان سے دوری اختیار کریں۔ دوسروں کے رویے کو اپنا اندرونی سکون برباد نہ کرنے دیں، اپنے ذہن کو ہر صورتحال میں پرسکون رہنے کی تربیت دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو نیک بیوی ڈھونڈنا، کیونکہ نیک بیوی ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دیتی ہے اور اچھا پھل بھی۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ ساتھ لینا اول الذکر، جبکہ رو دھو کر اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا مؤخر الذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔